بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا سمندر ہے۔ ابھی تک جن بھائیوں نے جن بہنوں نے اس کو پڑھا اور جو ابھی پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ میری بات مان کر آپ لوگ صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں لاکھوں کروڑوں کی دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک تسبیح دولت کا سمندر لے کر آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ یہ ایک تسبیح دولت کا اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم ہی نہیں ہوگا، کبھی دولت میں کمی ہی نہیں آئے گی۔ جو میرے بھائی، میرے دوست، احباب آج دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے گھر میں ہونے والی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ پاک ان کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ ساری عمر بھی کھاتے رہیں گے، اور اس تسبیح کو کبھی پڑھنا نہ بھولیں گے تو وہ لوگ دنوں کے اندر دولت مند اور امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک، میرا پروردگار، میرا خالق، میرا رازق آپ سب کی جائز حاجات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما کر آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور میں دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کی جو اس وقت بہت زیادہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں بالکل بھی گزارا نہیں ہو رہا، جن کے پاس دولت کی بہت زیادہ کمی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی دولت کا کہیں سے انتظام ہو جائے، ان کی پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے اور ان کے گھر میں رزق آ جائے۔ میرے وہ تمام بھائی اور میری بہنیں جو اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، یاد رکھیں اللہ پاک آپ کے دل کی ہر بات کو جانتا ہے۔ جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں مشکلات آتی ہیں، رزق کی کمی ہوتی ہے، دولت میں کمی آ جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے آنا ہم شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں؟ گلے شکوے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں اور ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھانا شروع کر دیتے ہیں، یتیموں کا حق مارنے لگ جاتے ہیں، زمین اور جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کمانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی دولت سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ناپ تول میں کمی شروع کر دیتے ہیں، حساب و کتاب میں رد و بدل شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی حرام کی دولت سے محفوظ رکھے اور اپنے پاک اور غیب کے خزانوں سے رزق حلال نصیب فرمائے۔ جو لوگ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ایسی بھی وہ ذات ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، جو ہمیں رزق دینے والی ذات ہے۔ اگر ہم باز نہ آئے اس سے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گا اور ہماری آخرت کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ میرے وہ تمام بھائی اور میری بہنیں آج اس تسبیح کو پڑھ لیں گے تو اس تسبیح کے وسیلے سے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک آپ کے کاموں میں ایسے وسائل پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ نے ہزاروں کا سوچا ہوگا
تو آپ کو لاکھوں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے لاکھوں کا سوچا ہوگا تو آپ کو کروڑوں ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، جس نے ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یقین مانیں، آپ ارادہ کر کے دیکھیں، نیت صاف رکھ کر یہ تسبیح پڑھیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، دولت کی کمی ہی نہیں ہوگی۔ جس تسبیح کے بارے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کوشش کریں ہر روز اس تسبیح کو پڑھ کر اس کا اثر دیکھ لیں۔ کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، اس کا ایسا اثر آپ کو ملے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ وہ پروردگار سارے کے سارے رزق کے دروازے ہی آپ کے لیے کھول دے گا۔ میرے محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر آپ کی طرف سے دولت کے لیے میسیجز آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ دولت اور رزق سے برکت اٹھ گئی ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہا ہے۔ میں ان تمام بھائیوں اور اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، برائے مہربانی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میرا رب اتنا کریم ہے، وہ رازق ہے، اس تسبیح سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ ایسی دولت آئے گی، چند ہی دنوں میں آپ دولت مند بن جائیں گے اور نسلوں تک یہ دولت آپ کی جائے گی۔ اس تسبیح کو جس نے بھی پڑھا ہے، جس کو بھی میں نے اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، اللہ پاک نے اس کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ الحمدللہ آج وہ لوگ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کرے اور اس کو خود بھی پڑھیں اور سب گھر والوں کو پڑھائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو چند ہی دنوں میں غریبی سے نکال دے گا، آپ انشاءاللہ عز و جل مالا مال ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ سے گزارش کروں گا کہ استغفار کی ساتھ کثرت کیا کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں، اور ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز بھی ضرور پڑھیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بھی بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے والا، پنجگانہ نماز پڑھنے والا شخص، اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہو سکتی، اور جو شخص استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، وہ شخص بھی کبھی غریب نہیں رہ سکتا۔ تو محترم دوستو، جب یہ وظائف کریں، ساتھ ساتھ نمازیں اور قرآن پاک اور ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل پھر دیکھیے گا آپ کے وظائف بہت ہی جلد اثر کریں گے۔ تو محترم دوستو، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا، یقین کامل کے ساتھ نیت صاف رکھ کر جائز مقصد کے لیے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، آپ کی حاجت ہوگی، پیسوں کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، جس چیز کے لیے بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے۔ ہو سکے تو باوضو ہو کر پڑھیں۔ محترم دوستو، آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، اس کے بعد یہ والے الفاظ جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے، یا قائم، یا رزاق، یا دائم، یا وہاب، یا قائم، یا رزاق،
یا دائم، یا وہاب، یہ والے الفاظ تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ 4 الفاظ، یہ اسماء مبارک آپ نے تسبیح کے پہلے ایک دانے پر پڑھنے ہیں، پھر دوسرے دانے پر، اس طرح ہر دانے پر پڑھ کر تسبیح کو آپ نے مکمل کر دینا ہے۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے پھر محترم دوستو آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی روزی کے لیے، جس کی نیت کی تھی اس کے لیے خاص کر کے دعا کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کو مقاصد میں کامیابی ملے گی، آپ دنوں کے اندر مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، ہو سکے تو سب گھر والے بیٹھ کر مل کر پڑھ کر سب اجتماعی طور پر دعا کریں، آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی، آپ کے گھر میں انشاءاللہ عز و جل ایسی برکت ہوگی، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں نکل جائیں گی۔ تھوڑا سا وقت نکال کر سب میرے بھائی اور میری بہنیں، گھر والے سب بیٹھ کر دعا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔